فرمان سمجھا دیں کہ پاک پلید نہ ہوندے ہرگز پاویں رہندے وچ پلیتی ہو۔ غور کرو، اس کا مطلب آسان ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ پاک جو ہے وہ پلید نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پلیدی میں رہے۔ یہ تو آپ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ انسان بنانے والے اعضاء ناپاک ہوتے ہیں اور پاکیزہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ انسان کی زندگی کا آغاز ہے، یہ تو بار بار کہا گیا ہے کہ کبھی اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ تمہیں کس پانی سے ہم نے تخلیق فرمایا اور کیسے خون سے تخلیق فرمایا، تو وہ دونوں غیر پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں اور پاکیزہ انسان پیدا ہو گیا۔ ناپاکی سے بنا ہوا پاکیزہ انسان احسن تقویم بن کر پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کے کام ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے اور ذکر والی بات نہیں ہے۔ کبھی پاکیزہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، ورنہ اگر اس کو ناپاک مان لیا جائے تو اس کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، کیونکہ انسان کی تخلیق کی دونوں چیزیں ناپاک گنی جاتی ہیں اور نتیجہ انسان ہے، امر ربی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے۔ یہ ایک عجیب راز ہے کہ پاکیزہ جو ہے وہ غیر پاکیزہ میں کیسے رہا۔ یہ سلطان العارفین رحمت اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وجود تو ناپاک تھا، تو آپ نے کیسے اس میں اپنی پاکیزہ روح پھونکی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک پاک ہی ہے، وہ پاک ہی ہے، ہم چاہے کچھ بھی ہوں، اس کے دم سے ہم بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ فقیروں کی دوسری شرح یہ ہے کہ آپ کے اندر جسم میں تقریباً ہر وقت ناپاکیاں موجود رہتی ہیں، لیکن آپ کورڈ ہیں، ڈھانپے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پابند بنایا ہوا ہے کہ آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناپاک ہونے کے بعد پھر سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ناپاک بھی ہو گئے، پھر پاکیزہ بھی ہو گئے۔ گویا کہ ناپاکی کے باوجود آپ کے اندر پاکیزگی موجود ہے۔ صرف غسل کرنے سے پاکیزگی نہیں آ جاتی، بلکہ پاکیزگی اندر موجود ہے۔ اصل میں ناپاکی جو ہے وہ ناپاکی نہیں ہوتی، اگر ظاہر ہو جائے تو ناپاکی ہے، لیکن اگر اندر رہے تو پاکیزگی ہے۔ تو جب آپ سے آلائش باہر نکلے تو آپ ناپاک ہو گئے، آلائش اندر موجود رہے تو آپ پاکیزہ ہیں۔ راز پاکیزہ ہوتا ہے، آپ اظہار سے بچو، تو راز کا اظہار جو ہے یہ دقت والا کام ہے۔ تو اسی ناپاک انسان نے پھر نماز پڑھنی ہے، اسی کو عرفان ہونا ہے، اسی کو گیان ہونا ہے، اسی نے عروج حاصل کرنا ہے، اسی سے والدین بنتے ہیں اور اسی سے بڑے واقعات ہونے ہیں۔ گویا کہ پاکیزہ اس کی یاد ہے، اس کا عمل ہے، اور وہ روح پاکیزہ ہے جو اللہ نے اس میں پھونکی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ انسان کبھی ناپاک نہیں ہوتا اور کبھی پاکیزہ نہیں ہوتا۔ بس یہ ایسا راز ہے کہ جس کو فقیروں نے دریافت کیا ہے۔ مثلا انسان کا وضو ہمیشہ قائم رہتا ہے اور وضو کبھی قائم نہیں رہتا، یعنی کہ اگر خیال پاک رہے تو انسان پاک رہتا ہے۔ آپ کے اندر جو بینائی ہے یہ نور ہے، یہ پاکیزہ ہے، لیکن نظارے اگر پاکیزہ نہ ہوں تو پھر بینائی پاکیزہ نہیں رہتی، حالانکہ یہ پاکیزہ ہے، نور ہے۔ لیکن اگر آپ کا خیال پاکیزہ ہے تو آپ پاکیزہ رہیں گے۔ اگر ایک پاکیزہ خیال انسان کسی ناپاک گلی سے گزر گیا تب بھی پاکیزہ کا پاکیزہ ہے۔ تو اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ناپاکی سے گزر جائے تو بھی پاک رہتا ہے، چاہے وہ جن حالات سے گزرے اور جن واقعات سے گزرے۔ ناپاک آدمی اگر مسجد سے گزر جائے تو پھر مسلح چوری کر کے آ جائے گا، تو ناپاک آدمی مسجد میں جائے تب بھی ناپاک ہے، اور پاکیزہ آدمی جو ہے مندر میں چلا جائے تب بھی پاکیزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پاکیزگی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں تطہیر۔ تطہیر جو ہے یہ ایک مقام ہے اور بڑا مقام ہے اور سمجھنے والا مقام ہے۔ تطہیر ہمیشہ مطہر رہتی ہے۔ That's all۔ بس یہ یاد رکھو۔ آج کل کے حالات میں انسان اپنے خیالات اور عمل میں یکسوئی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ فید یعنی ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک راستے کا مسافر ہونا طے پا گیا۔ اب آپ گرد و پیش کے حالات دیکھیں تاکہ آپ اپنا راستہ بالکل نہ بھولیں، اور یہ آپ ہر روز ہی کرتے رہیں۔ آپ کا ایک گھر ہوتا ہے جسے آپ مکان بھی کہتے ہیں۔ گھر سے آپ نکلتے ہیں، راستے میں آپ جگہ جگہ بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ ارد گرد کے مناسب اور نامناسب حالات سے گزر جائیں،
اور پھر اپنے گھر پہنچ جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے جو درست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگا دی اور ساتھ ہی ڈیویشنز کر دی، ایک لائن ادھر لگا دی اور ساتھ ہی ایک اور لائن لگا دی، تو درمیان میں جو لائن جا رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو اس کے علاوہ ادھر چلا گیا تو اس کے لیے آگے راستہ بند ہے، اور ادھر چلا گیا تو راستہ بند ہے، تو آپ واپس آ جاؤ، اور کبھی جانا پڑ گیا تو پھر واپس آ جانا، تو واپس آنا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کو صراط مستقیم کا پتہ چل گیا تو پھر چاہے ارد گرد کے واقعات جیسے ہوں آپ کا راستہ نہیں روک سکتے، اور ٹوٹل کائنات اگر خدا نہ خواستہ درہم برہم ہو جائے تو وہ آپ کو عقیدے سے دور نہیں کر سکتی۔ بس آپ کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ ہو کہ مرنے سے پہلے اگر اسرائیل علیہ السلام پوچھے کہ کوئی تمنا ہے تو آپ کہیں کہ کلمہ نصیب ہونا چاہیے، تو وہ اپنی بات میں اتنا پختہ ہو کہ اس سے پوچھا جائے کہ آخری خواہش کیا ہے تو وہ کہے کہ دیدار کی خواہش ہے۔ اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہونے والا، مجھ پر تو پہلے ہی حملے ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے، مثلاً آپ کا نقصان ہو گیا تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عقیدہ اتنا پختہ ہو کہ انسان کہے کہ پرانے بزرگ جو تھے وہ بھی چلے گئے ہیں اور ہم سب نے بھی جانا ہے۔ جس کا عقیدہ پختہ نہ ہو وہ اخباروں کی خبروں سے دہشت میں آ جائے گا، ارد گرد کا واقعہ اخبار ہی دیتا ہے کہ دیکھو اب کچھ ہونے والا ہے، بلکہ بے شمار واقعات ہونے والے ہیں۔ کوئی کہے کہ شہر کے اندر کرفیو لگنے والا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھو گے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات بری ہے کیونکہ گھر کے لوگوں کے ساتھ رہنا بڑی مشکل بات ہے، باہر جانے کی دقت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، مگر یہاں گھر میں رہنا جو ہے یہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے دقت والی بات ہے۔ تو جس کا عقیدہ درست ہو گیا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ کہے گا کہ موت کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ ارد گرد کے حالات کی تیزی اور تنگی کے تاثر سے بچنے کے لیے عقیدے کی پختگی ہی آپ کی نجات ہے۔ عقیدہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو ارد گرد کے حالات سے بچائے۔ پختہ عقیدے والے کو اگر کہیں کہ کوئی بڑا سخت واقعہ ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شام ہو گئی ہے اور ہمارا کام ہو گیا ہے۔ صرف عقیدے کی پختگی ہو تو ہر چیز سے نجات مل جاتی ہے۔ بس آپ اپنا عقیدہ پختہ رکھو، اپنے ایمان پر آپ ایمان لاؤ، اپنے یقین پر ایمان لاؤ، اپنے آپ سے وسوسہ نکالو۔ وسوسہ وہ ہے کہ جو اندر گھن لگا ہوا ہے، اس سے بچو اور شک سے بچو۔ میں آپ کو یہ نصیحت حکم نامے کے طور پر کر رہا ہوں کہ اپنی عاقبت پر کبھی شک نہ کرنا کہ اللہ بخشے گا یا نہیں، اللہ یقیناً بخشے گا۔ اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بہت سارا بوجھ جو ہے وہ مجھ پر آنا چاہیے، تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ بخشے گا اور اللہ مہربانی کرے گا۔ جو اپنی بخشش پر یقین نہیں کرتا تو اس کو اس کی عقل کے حوالے کر دو، اور ہم اللہ کے رحم کے حوالے ہیں۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے عمل کے عذاب سے بچائے۔ رحم ہوتا کیا ہے؟ رحم ہوتا کیا ہے؟ کاز کو ایفیکٹ سے یعنی وجہ کو نتیجے سے بچانے والی مشینری کا نام رحم ہے۔ تو رحم کسے کہیں گے؟ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والا واقعہ رحم کہلائے گا۔ اور اگر کاز کا ایفیکٹ کے ساتھ تعلق ہے، وجہ کا نتیجے سے تعلق ہے، تو آپ جو غلطی کر آئے ہیں اس کا غلط ایفیکٹ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو رحم کیا ہے؟ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والی بات رحم ہے، اور ہم رحم کے انتظار میں ہیں، اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لہٰذا وہ مایوس نہیں کرے گا اور بالکل نہیں کرے گا۔ بس اللہ غلطیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ایک تو اس نے رحم کا فرمایا ہے، اور دوسرا آپ توبہ کا نسخہ آزما لیں کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ تو سمجھو دونوں راہوں سے رحم مل گیا۔ اب ارد گرد جو مرضی ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہوتا ہے ہونے دو، ہمارا عقیدہ پختہ ہے، اور آپ بھی اپنا عقیدہ پختہ کر لو۔ آپ ارد گرد کے حالات کے آنسریبل نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں، آپ اپنے ایمان کے آنسریبل ہیں۔
جواب دہ ہیں، تو دوسروں کے عمل کے آپ جواب دہ نہیں بلکہ آپ اپنے عمل کے جواب دہ ہیں، تو اس طرح خیال اور عمل میں یکسوئی مل جائے گی۔